اسی طرح یاد رکھو اسکول میں بچے کو کون خراب کرتا ہے؟ ٹیچر کبھی خراب نہیں. ٹیچر تھوڑی الٹی باتیں کرتے ہیں, وہ تو اچھی اچھی باتیں کریں گے. ویسے تو ٹیچروں نے بھی بڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جب سے یہ لبرل اور سیکولرزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, تو ٹیچر بھی برباد کر رہے ہیں بچوں کو. پہلے زمانے میں بچوں کو ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے تھے. اب چونکہ ہم گورے سے سب کچھ لے رہے ہیں, سارا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ انگریز کے پاس سے آ رہا ہے, جس کا بیچارے کا کوئی کلچر ہی نہیں بچا. 2-3 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں, تو ان کو تھوڑی ماں باپ کے حقوق کا پتا ہے بھائی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کے حقوق کا, مذہبی اسکالر جب نہیں سکھا رہے ماں باپ کے حقوق, تو اسکول ٹیچر کہاں سے سکھائے گا؟ مذہبی اسکالر بچیوں کو کہہ رہے ہیں بھاگ کے شادی کرو, ٹھیک ہے نا, تمہارا رائٹ ہے ساس کی خدمت نہیں کرو, تمہارا رائٹ ہے سسر کی خدمت مت کرو. ایک ابا اما رہ گئے, تھوڑی دنوں میں ان کی خدمت بھی کیا ہونے والی ہے مارکیٹ سے شارٹ. ان کی خدمت مت کرو, تم اپنی انڈیویجول لائف ہے تمہاری. شوہر تو ویسے ہی بیچارہ بہت پرانے زمانے سے ہی اس کی خدمت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. تو اب آہستہ آہستہ ساری خدمتیں مارکیٹ سے شارٹ. خود ٹیچر کا احترام نہیں بتا رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے ٹیچر کا احترام. ٹیچر آ رہا ہے, کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. ایک چیز رہ گئی تھی یونیورسٹیوں میں کہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, استقبال کریں, یار ٹیچر ہے. وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, وہ بھی شارٹ. تو نہ ٹیچر رہے گا, وہ ٹیچر ملازم بن جائے گا, اس کا کام ہے آپ کو پڑھانا, تنخواہ لینا. وہ خدمت گزار ہے آپ کا. بھائی خدمت کے درجات ہوتے ہیں. ٹیچنگ ایسی خدمت ہے جس میں اس کو سرونٹ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا نوکر ہے. ایک مقدس علم دے رہا ہے بھیا آپ کو, مقدس پیشہ ہے, تو اس کو ایسے تو خدمت باپ بھی کر رہا ہوتا ہے بچوں کی, تو کیا خانسامہ بن جائے گا وہ؟ دیکھو ہر خدمت گزار سرونٹ نہیں ہوتا. ماں بچے کی خدمت کرتی ہے, جتنی ماسی خدمت نہیں کرتی نا گھر میں, ماں اس سے زیادہ بچے کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. دنیا میں کسی نے کسی کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی خدمت ماں کرتی ہے بچے کی. تو کیا ماں کو سرونٹ کہا جائے گا؟ سرونٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہو کے آپ کی خدمت کرے, جو آپ سے اونچے درجے کا ہو یا آپ کے لیول کا ہو. وہ خدمت کرنے سے سرونٹ نہیں بنتا, وہ محسن بنتا ہے, آپ کا پر احسان کرنے والا بنتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو باپ جتنی خدمت کرے گا ملازم نہیں ہوگا, اس کے احسانات. ماں جتنی خدمت کرے گی آپ اس کے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاؤ گے. نوکر جتنی خدمت کرے گا احسان نہیں ہوگا, اس کو خدمت کہا جائے گا. اب میرے شاگرد میری اگر کبھی خدمت کرتے ہیں نا, تو میں یہ نہیں کہتا آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے, نا. حضرت فرماتے تھے کہ اپنی حیثیت کو کبھی بھی تواضع میں گرانا نہیں چاہیے. ہمارے حضرت نا خامخواہ کا تکلف ان میں نہیں تھا. تواضع نہیں ہوتی بلا وجہ کی خامخواہ کی تواضع, میں خاکسار, میں حقیر, فقیر, یہ نہیں تھا حضرت میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تکلفات کو ہم نے تواضع کا نام دے دیا. موضوع چینج ہوتا رہتا ہے لیکن علمی باتیں آتی ہیں, دل چاہتا ہے پارسل کر دوں یار. آج کل تواضع کس کو سمجھا جاتا ہے؟ عاجزی کس کو؟ ہر وقت انسان زمین میں گڑا رہے, عاجز, خاکسار, پلید. صحیح ہے, عاجز. یہ تواضع کی صورت ہے, شکل ہے, یہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے. اصل میں تواضع اور تکبر یہ دل کی کیفیات کا نام ہے. اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ ظاہر ہوتے ہیں. چونکہ ہم دل کو جانتے نہیں ہیں تو ہم ظاہری اثرات دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے یا اس کے اندر تواضع. ورنہ اصل میں تواضع اور تکبر یا آپ کے, میرا ٹاپک نہ چینج ہو جائے, میں بہت زیادہ دائیں میں گھوم رہا ہوں. تو یہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مسافے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا, اس نے نہیں کیا مسافہ, تو یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ تکبر. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو. بعض دفعہ آدمی غائب دماغ پروفیسر کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کچھ سوچوں میں لگا ہوا ہے, اگلا آیا مسافہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو دیکھا بھی لیکن کھوپڑی کہیں اور ہے آپ کی. مصروف لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یا وہ تھک اتنا گیا کہ اس کا بازو بیچارے کا مسافے کر کر کے شل ہو گیا, ایسا بھی ہوتا ہے, اسے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ایسے شخص کو متکبر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. تکبر جب ہے جب یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب ہم اتنے اونچے ہو گئے کہ ہمیں غریب آدمی سے مسافہ کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس کا مطلب حضرت جی اب اپنی اوقات بھول چکے ہیں. شہرت کی وجہ سے یا پیسہ آنے کی وجہ سے اپنی اوقات کیا ہو چکی ہے؟ حضرت جی بھول چکے ہیں. غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. جو بھی انٹرنیٹ پہ غریبوں کو برا بلا کہا کرے نا, اپریشیٹ نہیں کیا کرو. وہ ساری گالیاں آپ پارسل کر دو اس کے ابا اما کی طرف. خود نہیں پارسل کرو اس کے ابا اما نے کیا بگاڑا ہے. آپ بولو کہ تمہارے ابا بھی چونکہ غریب تھے, اگر امیر ہوتے تو تم امیر باپ کے بیٹے تو ویسے ہی امیر ہوتا ہے نا. تو یہ سارے بی سے بغیرت بھی وہی ہیں تمہارے بقول, ہم نہیں گالی دے رہے. اور جتنی بھی گالیاں والیاں ہیں نا ساری فٹ کرو, بولو اپنے چاچے اپنے مامے پہ پہلے فٹ کرو, پھر رکشا ٹیکسی والوں کو برا بلا کہا کرو. ایک کام یہ آئندہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, سمجھ رہے ہو؟ جب بھی کوئی اس طرح بولے نا غریب بغیرت ہوتا ہے, غریب فلانا ہوتا ہے, غریب ڈمکانا ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے تمہارے ماں باپ کیا پیدائشی مالدار ہیں یا اب بھی مالدار ہیں, یا انہوں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے, بزنس کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے؟ نہیں کمایا. تو سب سے پہلے یہ گالیاں تمہارے ابا اما کو جا رہی ہیں. ایک بات. نمبر 2, جب وہ بولیں کہ بزنس جو ملازم کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے, وہ باس کے جو ہے وہ چمچا ہوتا ہے, وغیرہ ہوتا ہے, تو ان کو بولو کہ جتنے یہ
ताने हैं ना, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री और अपने बिजनेस में जो मुलाजिमीन है उनको जाके सुनाया करो. ये कमबख्त आपको गुर्बत के ताने दे दे के मार देंगे डिप्रेशन से. मैं भी इसका कायल हूं कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन हर शख्स के मुकद्दर में बिजनेस नहीं होता. बिजनेस करने वाले को भी तो बिजनेस को रन करने के लिए मुलाजिमीन चाहिए. ये तो अल्लाह की तकसीम है भाई. हर आदमी ही अगर बिजनेस करके मालदार बनना शुरू हो जाए तो अमीर गरीब की तकसीम जो पूरा निजाम कायनात इस पे चल रहा है वो खत्म हो जाएगी. मैंने ऐसे देखे हैं, अमीर गालियां दे रहा है एक बंदा और गरीब गरीब को बुरा भला कह रहा है और कह रहा है तुम मुलाजिम करते हो और बॉस के चमचे बने हुए हो, और खुद अपने मुलाजिमीन उसके मुलाजिमीन फैक्ट्रियों में ना ढक्कन लगा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं. तो उनको बोलो ये सारा बयान पहले इन मुलाजिमीन को समझाओ, क्योंकि मुलाजिम गरीब ही होता है, वो पैसे वाला होता, अपनी फैक्ट्री ना लगा लेता. तो जो भी ऐसी बातें किया करे उसको बोलो सबसे पहले अपने मुलाजिमीन को बोलो तुम सब परले दर्जे के बेगैरत हो कि अपना बिजनेस कर नहीं रहे और मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मेरी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हो. इसलिए इन लोगों को अप्रिशिएट ना किया करें, इसके साइड इफेक्ट बहुत डेंजरस हैं. हमारी कौम वैसे ही, कराची का तो हालात आप देख लो, वैसे ही लुटे पिटे, कभी डंपर कुचल के जा रहा है, कभी गटर के ढक्कन से बंदा गिर के मर रहा है, हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारा, ऊपर से ताने भी सुनने को मिले. इससे लोगों की डिप्रेशन में इजाफा होता है. ये मोटिवेशन का खानदानी तरीका नहीं है. और ये भी एक बात ध्यान में रखो, कुछ लोग गरीब थे, पैसा नहीं था उनके पास, आपको गुर्बत के ताने दे दे के उन्होंने अपने कोर्स बेच दिए और पैसे वाले हो गए. आपको बोला गरीबो 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 गरीबो, तुम लोग बिजनेस ही करते हो. आपने कहा कैसे करें, ये मेरी किताब है ना, कोर्स है, खरीदो. गरीबो खरीदो. गरीबों ने बेवकूफ बन के खरीदा, गरीब गरीब का गरीब ही रहा, जिसने बेचा वो क्या बन गया, करोड़पति बन गया. और जब एक दफा बन गया तो फिर जाहिर है फिर तो वो पैसे से पैसा छापते रहते हैं. तो इसलिए ये बहुत बुरी अल्फाज हैं ये. गरीब हमारे पैगंबर भी थे, मूसा कलीमुल्लाह भी क्या थे, गरीब थे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या थे, गरीब थे. पैगंबरों में अक्सरियत गरीबों की है, उलमा में भी अक्सरियत किसकी है, गरीबों की है. मदारिस में जाके देखो, ज्यादातर उलमा बड़े बड़े अल्लामे गरीब मिस्कीन है. तो लेकिन दीन की खिदमत में लगे हुए, अब सब कुछ वक्फ करके. हाँ, बार बार एक बात मैं कहता हूं, वो गरीब जो अपनी सुस्ती से गरीब है, अपनी काहली से गरीब है, उसको ताने देने चाहिए. लेकिन आप तो सभी को रगड़ रहे हो यार, तो सभी को रगड़ रहे हो. जो अपनी सुस्ती की वजह से गरीब बना हुआ है, ऐसे भी गरीब हैं, मां बाप पे बोझ बने हुए हैं, करते नहीं है, वो बिजनेस कर सकते हैं फिर भी मुलाजमत कर रहे हैं, तो ठीक है उनको, लेकिन फर्क तो होना चाहिए ना. तो और उनको भी एतदाल के साथ मोटिवेशन के लिए. एक आदमी अगर गुर्बत पे राजी है, वो कह रहा है यार मुझे नहीं शौक है, मुझे नहीं शौक है पैसा कमाने का, मेरा आराम से गुजारा हो रहा है, मैं सुकून से मरना चाहता हूं, ठीक है उसको हम तरगीब देंगे, भाई दूसरों के लिए कमा ले, कल हालात खराब हो गए भीख ना मांगनी पड़े. लेकिन फिर भी शरीयत ने उसको आजाद रखा है. हर एक को शौक नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं यार हम सुकून से जिंदगी, हमें हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा. तो वो आदमी की लाइफ है, वो जैसे मर्जी गुजारे भाई.